الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العالمین کے خاص کرم اور فضل سے اور اس کی بارگاہ میں امید بخشش اور رحمت رکھتے ہوئے آج کا یہ موضوع یہ انتہائی اہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 ہے، اور یہ حسن اتفاق یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، اور اسی آیت کے اندر ایک انسان کے لیے بھی اور ملکوں کے لیے بھی پالیسی میٹرز اس میں ڈسکس کیے گئے۔ فارن پالیسی کیسے ہونی چاہیے، تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ایک انسان کو، ایک مومن کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، اس کے تعلقات کس بنا پر ہونے چاہیے، لوگوں کی کیسی کیسی قسمیں ہیں اور کس طرح لوگ آپ کے ساتھ معاملات رکھتے ہیں۔ حاضرین، یہ قرآن کا نور ہے، قرآن کا یہ فیضان ہے کہ جو بھی قرآن کے ساتھ جڑتا ہے تو قرآن اس کو ظاہری اور باطنی نور اور فیض عطا کرتے ہوئے اسے صاحب عقل اور صاحب بصیرت بنا دیتا ہے، اور اس کو وہ کچھ سمجھ آتا ہے جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، اور اسے وہ کچھ نظر آتا ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، یہ اس کا کلام ہے، اور یہ کائنات کے مالک نے اس کے اندر ہر شے ڈال دی ہے، اور ہر خشک و تر کا علم اس کے اندر رکھ دیا ہے، کوئی شے اس میں سے کمی نہیں ہے اس میں چھوڑی۔ سنیے اللہ پاک کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ ہو جو ایمان لے آئے ہو۔ اب یہ پہلی شرط ہو گئی کہ یہ جو بات ہے یہ سمجھ اسے آتی ہے، یا اس بات کا نور وہ لے گا، یا اس سے مکمل فیض یاب وہ ہوگا جس کے اندر ایمان کا چراغ جلتا ہوگا، جو صاحب ایمان ہوگا۔ ایمان کی تعریف تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے قلب و روح کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید کا نور ہونا چاہیے، کہ ہم اللہ ذات واحد کو مانتے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، جو ذات اور صفات میں بھی یکتا اور بے مثل و بے مثال ہے، اس کی ذات جیسی کوئی اور ذات نہیں، اس کی شانوں اور صفات جیسی کسی کے پاس شانیں نہیں، اور جو اس کی شانوں کا، صفات کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، عبادت کسی اور کی نہیں کی جائے گی، اس کو کاملاً ماننا، اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ادب کا، محبت کا اور اتباع کا تعلق رکھتے ہوئے کل نبیوں اور کتابوں اور یوم آخرت اور دیگر ایمانیات پر یہ ایمان ہو تو انسان صاحب ایمان بن جاتا ہے، اور جب ایسا صاحب ایمان ہے تو اس کو قرآن نور عطا کرتا ہے اور ہدایت دیتے ہوئے فرماتا ہے لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، تم ہرگز نہ بنانا اپنوں کے سوا غیروں کو اپنا رازدار۔ اب یہ دیکھیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا جا رہا ہے، لا تتخذوا، نہ بناؤ، بطانۃ، جگری دوست، اپنا قریبی سنگی، اعتبار نہ کرو، من دونکم، اپنوں کے سوا، غیروں پر تم اعتبار نہ کرنا، لا یعلونکم، وہ کسر نہیں چھوڑیں گے تمہارے لیے خبالہ، خرابی کی، تباہی کی، بربادی کی۔ اگر تم نے اپنوں کو غیر سمجھا اور غیروں کو اپنا بنا لیا تو تمہاری تباہی یقینی ہو جائے گی۔ یہاں یہ دیکھیں، اب انڈیویژل یعنی انفرادی سطح پر بھی، ہم ذاتی طور پر بھی دیکھیں کہ ہمارے تعلقات
کیا ہم اپنے رشتہ داروں، قریبیوں کو، ہمدردوں کو جو ہمارے لیے محبت کا جذبہ رکھتے ہیں، کیا ہم بھی ان کے ساتھ ایسا تعلق رکھتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم نے اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا بنا لیا اور ان پر بھروسہ کر بیٹھے ہیں؟ تو یہاں یہ غور کرنا ہے۔ پھر اسی طرح یہ انٹرنیشنل پالیسی بھی آتی ہے اس میں، جس کو جو ملکی زبان میں کہتے ہیں فارن پالیسی، کہ آپ کے ملک کا دوسرے ملکوں کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں قرآن ہمیں یہ طریقہ بتاتا ہے کہ کبھی بھی جو مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ ہمدرد آپ کا وہی ہوگا جو آپ کے ساتھ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور حضور کا غلام ہے، آپ کا دینی بھائی ہے، مسلمان ہے، وہ آپ کی ہمدردی کر سکتا ہے، غیر ہمدردی کبھی نہیں کرے گا۔ یا ملکوں کے لیے پالیسی دے دی کہ اگر تم مسلمان ملک ہو تو تمہاری کن ملکوں کے ساتھ قریبی تعلقات ہونے چاہیے۔ یہاں یہ بیلنس رکھنا ہے کہ یہ نہیں کہ ہم تعلقات رکھے بغیر دنیا میں زندگی گزاریں، ایسے تو ممکن نہیں، دنیا کے ساتھ ہی چلنا ہے، لیکن اعتبار کا تعلق، محبت کا تعلق اور خصوصی ذاتی تعلق ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ یاد رکھنا ہے، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، بطانہ نہیں بنانا کسی کو، بطانہ لفظ یاد کر لیں، بطانہ کہتے ہیں جو آپ کا جگری یار ہو، جس کے اوپر آپ اعتماد کر سکیں، اپنی ظاہری باطنی چیزوں کو اس کے ساتھ شیئر کر سکیں، اسے اپنا رازدار بنا سکیں اور اس کا آپ کے ساتھ ذاتی تعلق ہو۔ فرمایا اگر غیر کو تم نے یہ درجہ دے دیا، دوسروں کو یہ مقام دے دیا، تو پھر اپنی تباہی تم نے خود خرید لی۔ لا یالونکم خبالا، وہ کبھی کسر نہیں چھوڑیں گے تمہیں تباہ کرنے کی، تمہیں خبالہ کی کسر نہیں چھوڑیں گے، تمہاری تباہی نہیں چھوڑیں گے۔ ودو، ان کی تو اس بات پہ محبت ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں ما انتم، کہ تمہیں تکلیف پہنچے، وہ اس چیز کو پہ خوش ہوتے ہیں جس پہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اور بغض ان کے منہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہ قرآن کی سائیکالوجی ہے، قرآن کی نفسیات ہے، قرآن آپ کو یہ طریقہ سکھاتا ہے کہ آپ کے ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان کو دیکھنا چاہیں، پہچاننا چاہیں اور ان کے اندر کا حال آپ کو اب دیکھنا چاہیں تو آپ ان کی زبان سن لیں، آپ کے ساتھ الفاظ کیسے بولتے ہیں، آپ کے سامنے کیسے گفتگو کرتے ہیں، اور آپ کے بعد غیروں میں جب اکیلے ہوتے ہیں، آپ کی محفل مجلس میں نہیں ہوتے تو آپ کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، بس یہ جملے آپ کو بتا دیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ یہ قرآن فرماتا ہے، اس کو دیکھ لیجئے، یہ سمجھ لیجئے، یہ قرآن سائیکالوجی بیان کرتا ہے، اور قرآن مسلمانوں کو ان کے لیے بصیرت کا سامان دیتا ہے۔ ایک ہوتی ہے بصارت، دیکھنا، ایک ہوتی ہے بصیرت، سمجھنا، گلے نو سمجھنا، بھئی اے بندہ کہ جائے، اس کا آپ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، یہ آپ کا ہمدرد ہے یا دشمن ہے، اس کا طریقہ مومنانہ ہے یا منافقانہ ہے، یہ مخلص ہے یا غیر مخلص ہے، یہ آپ کے ساتھ کیسے معاملات رکھتا ہے۔ قرآن واضح کرتا ہے حاضرین، وہ مومن نہیں جو ان باتوں سے نور نہ لے۔ حضور علیہ السلام نے بھی اس بات کو واضح کیا، آپ نے فرمایا من کتم سرہ بلغ مرادہ، جو اپنے راز کو چھپاتا ہے وہ منزل کو پہنچتا ہے، یعنی جو اپنے تک راز رکھتا ہے، غیروں کو نہیں دیتا، اپنی باتیں غیروں کو دے دیں تو وہ تو تمہارے لیے کبھی بھی اچھائی نہیں سوچ سکتے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ تو تمہاری نقصان کو، وہ جو تمہیں چیز نقصان دے، جو تمہارے لیے ضرر کا باعث ہو، نقصان کا باعث ہو، پریشانی کا باعث ہو، وہ ان کو اچھی لگتی ہے۔ تو کیا یہ ایمان کی نشانی ہے؟ کیا یہ دوستی کی نشانی ہے؟ بات اس کو سمجھے ذرا، تھوڑا سا میں کھولنے لگا ہوں۔ ایک وہ بات جو مجھے فائدہ دے، ایک وہ بات جو میرے لیے عزت کا باعث ہو، وہ معاملہ جس میں میری خوشی ہو، میرا فائدہ ہو، میرے نام میں وہ فائدہ دے، میرے کام میں فائدہ دے، میرے مشن کو تکمیل دے، اس بات پہ جو بندہ نہ پریشان ہو اور اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا میرا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ مثلا ہم یہاں پر کام کر رہے ہیں، یہ دین کا کام ہو رہا ہے،
اور اس دین کے کام میں، خدمت خلق کے کام میں اگر کوئی بھی شخص، چاہے وہ ظاہری ہمارے کتنے قریب ہو، ساتھ بیٹھا ہو، یا ہمارے بڑا قریبی نظر آتا ہو، اگر ہمارے اس مشن کے اندر، ہمارے اس مخلوق خدا کی خدمت کے معاملے میں، دین کی تبلیغ کے معاملے میں، اور علوم کی تقسیم کے معاملے میں، اسلام کی خدمت کے معاملے میں اگر کوئی بندہ ہمارا ظاہری قریبی نظر آنے والا ہمارے مشن میں رکاوٹ ڈالے اور ایسے الفاظ استعمال کرے، ایسا طریقہ استعمال کرے اور ایسی گفتگو کرے جس سے ہمارے اس کام میں رکاوٹ آئے، کمی آئے، کیا وہ ہمارا ہمدرد ہوگا؟ نہیں۔ یہی قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ دیکھ لو جو تمہیں پسند ہے، اور وہ بات اگر کسی کو ناپسند ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ آپ کا مخلص نہیں۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، یہی طریقہ منافقوں کا تھا، یہی طریقہ کافروں کا تھا۔ جب مسلمان نئے نئے مدینہ میں ہجرت ہوئی تو لوگ جب مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کے اندر کچھ کافر بھی تھے، ان کے رشتہ دار، تو جو کافر سنگی تھے، مثلا مدینہ میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کے جو کافر رشتہ دار تھے، یہودی تھے یا نصرانی تھے یا جیسے بھی تھے، اب رشتہ داری تو تھی، تو جو مسلمان ہو گئے ان کے اب ان کے ساتھ تعلقات تھے، اور وہ ان کے ساتھ جب شام کو علیحدہ سے ملاقات ہوتی، بیٹھتے، بات چیت کرتے، تو ان کو حضور علیہ السلام کی باتیں سنا دیتے تھے۔ اب یہ مسلمان کا ایک طریقہ بھی ہے، مسلمان سادہ ہوتا ہے، مسلمان کے اندر چالاکی نہیں ہوتی، وہ جلیبی کی طرح نہیں ہوتا، وہ سادہ منش ہوتا ہے۔ تو مسلمان سادے تھے، حضور علیہ السلام جو بات کہتے یا جو پالیسی بناتے یا جو ترقی کے معاملات ہوتے یا کچھ راز کی باتیں ہوتی، تو وہ جو سادے مسلمان آپ کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، وہ جب شام کو یا مختلف موقعوں پر اپنے رشتہ دار کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ بیٹھتے تو ان کو وہ بتا دیتے تھے۔ اب یہ ایک پالیسی تھی جو مسلمانوں کی غیروں تک پہنچ جاتی، اور اس طرح وہ غیر کافر مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے تھے۔ اللہ نے کہا سادے ہو، انج نہ کریا کرو، کچھ ہوش کرو، یہ جو تمہاری سادگی ہے، اب ایمان اور سادگی یہ اچھی بات ہے لیکن بیوقوفی ناپسند ہے۔ اب ایمان اور سادگی ایک پازیٹیو اچھی کوالٹی کا نام ہے، خوبی ہے، لیکن بیوقوف ہو جانا، نا سمجھ ہو جانا، اور اس بات کو نہ سمجھنا کون ہمدرد ہے اور کون مخالف ہے، کون میرا مخلص ہے، کون میرے ساتھ منافقت کا تعلق رکھتا ہے، کون میرے کام میں میرا ساتھی ہے، کون میرے کام میں میری رکاوٹ بنتا ہے، اگر یہ فرق سمجھ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں کمزوری ہے، عقل میں کمزوری ہے، کیونکہ صاحب ایمان وہی ہوگا جو صاحب عقل ہوگا۔ اور بیوقوفی اور سادگی میں فرق رکھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے سادہ ہو جانا، سادگی یہ ہے کہ کسی کو نقصان نہ دی جائے، کسی کے ساتھ برائی نہ کی جائے، اچھائی میں رہا جائے، خیر میں رہا جائے، ہر ایک کو نفع دیا جائے، لیکن اتنا نفع دینا کہ اپنا نقصان کر لینا، یہ اب بیوقوفی میں شمار ہوتا ہے کہ میں نیکی کا کام کرتا ہوں جی، کوئی بات نہیں، اگر کوئی غلط بھی کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں جی، کیا کروں جی، میں نے تو اچھا ہی کرنا ہے۔ نہیں، ہاں اچھا تم نے کرنا ہے، لیکن جو تیری نیکی کے راستے میں رکاوٹ ہے اس کو روکنا بھی ہے، تب نیکی آگے پھیلے گی نا۔ اگر میں نیکیاں کرتا رہوں، دوسرا بگاڑتا رہے، تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے آپ دیوار بنا رہے ہیں، دوسرا گرا رہا ہے، دیوار بن رہی ہے، دوسرا گرا رہا ہے، ترقی کدھر ہو رہی ہے؟ آگے نہیں جا سکتے۔ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ سکھا دیا، اے ایمان والو لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنا جگری یار نہ بنانا غیروں کو، لا یالونکم خبالا، وہ کسر نہیں چھوڑیں گے تمہارے نقصان کی، تباہی کی، ودو، ان کی خوشی اس بات میں ہے، ما انتم، جو تمہیں نقصان دے، جو تمہاری راہ میں رکاوٹ بنے، جو تمہارے مشن کے لیے رکاوٹ ہو، وہ اس کو پسند ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ بات بڑی غور طلب ہے، بڑے زمانے سے میں نے اس کو بچپن سے سیکھا ہوا تھا، یہ آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو بندہ آپ کے ساتھ مخلص ہوگا اس کی گفتگو کا انداز کیسا ہوگا، اس کا انداز تکلم کیسا ہوگا، وہ آپ سے بول چال کیسے رکھے گا۔ قرآن فرماتا ہے الفاظ کا چناؤ آپ کے ساتھ تعلق کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ جو بندہ آپ سے ملتا ہے اور جن الفاظ سے وہ ملتا ہے، جس طریقے سے ملتا ہے،
جس طرح انداز تکلم اختیار کرتا ہے وہ اس کے اندر کا حال باہر آ رہا ہوتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے قد بے شک بدت ظاہر ہو چکا ہے البغضاء بغض، دشمنی، نفرت، من افواہہم ان کے منہوں سے، یعنی منہ سے دشمنی ظاہر ہوتی ہے، منہ سے بغض ظاہر ہوتا ہے، منہ سے منافقت ظاہر ہوتی ہے، منہ سے دل کا حال ظاہر ہوتا ہے۔ تے گلے نو سمجھیا کرو، یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کے ساتھ جو آپ ساتھ بیٹھتا ہے تو کیا بات کرتا ہے، جب اکیلے ہوتا ہے، علیحدگی میں ہوتا ہے، اپنی مجلس میں ہوتا ہے تو پھر کیسا سوچتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ تو ابھی لفظوں کے چند لفظوں سے ان کا بغض ظاہر ہوا۔ وما تخفی صدورہم، جو ان کے سینوں میں چھپا ہوتا ہے اکبر، وہ تو دشمنی اس سے بھی بڑھ کر ہے جو ابھی ظاہر ہوئی ہے۔ یہ آپ کو بات سمجھنی ہے، آپ مسلمان ہیں، صاحب عقل ہیں، اور مسلمان وہی ہوتا ہے جو صاحب عقل ہوتا ہے۔ ہمیں کیا عقل اسلام نے فرمایا، مسلمان مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈنگ نہیں کھاتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سوراخ میں کوئی کاٹنے والی شے ہو سکتی ہے، یہ بندہ میرے ساتھ مخلص ہے یا میرے ساتھ منافقانہ تعلق رکھتا ہے، یہ میرے مشن کے ساتھ چلنے والا، اچھے کام میں میرا ساتھی ہے یا میرے اچھے کام میں رکاوٹ ڈالنے والا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کی زبان پر کیا ہے۔ قرآن واضح کرتا ہے اس کی زبان جو بولتی ہے یہ بغض کا تھوڑا سا اظہار ہے۔ وما تخفی صدورہم، جو ان کے سینوں کے اندر چھپا ہوتا ہے، چھپا ہوا ہے، اکبر، وہ تو بڑھ کر ہوتا ہے۔ اب بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو بندہ آپ کے ساتھ محبت کا تعلق رکھے گا اس کا انداز تکلم کیسا ہوگا، وہ کیسے لفظ بولے گا، وہ کس طرح آپ سے مخاطب ہوگا، وہ کیسے آپ کے سامنے ملاقات کرتے ہوئے بولے گا اور کیسے علیحدگی میں باتیں کرے گا۔ اور جو آپ کے ساتھ منافقانہ رویہ رکھے گا، دل سے آپ کو برا جانتا ہوگا، تو کبھی کبھی لفظوں کے ذریعے اس کی بغض ظاہر ہو ہی جاتا ہے، کسی نہ کسی موقع پہ اس کا بغض ظاہر ہو جاتا ہے، الفاظ سے، بلانے سے، بات کرنے سے، اور جب علیحدہ ہوتا ہے تو بات کھل کے سامنے آتی ہے۔ قرآن اسی کو بیان کرتا ہے وما تخفی صدورہم، جیڑی گل انہیں چھپا کے دل وچ رکھی نا تواڈے واسطے، تواڈے بارے جیڑی مخالفت اور بغض اور دشمنی اکبر، وہ بہت زیادہ ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے قد بینا، بے شک ہم نے بیان کر دیا ہے، کھول کے رکھ دیا ہے، لکم الآیات، تمہارے لیے آیات کو، قرآن کے نور کو کھول کے بیان کر دیا ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ حاضرین گرامی، میں نے آپ کو یہ باتیں بڑی واضح بتا دی ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ہمیں قرآن کا یہ نور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک مومن کی انفرادی زندگی کیسے ہونی چاہیے اور ایک مسلمان ملک کی فارن پالیسی کیسے ہونی چاہیے، ایک مومن کے تعلقات کن لوگوں سے ہونے چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان اور بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں، آپ نے فرمایا ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، اسے دیکھنا چاہیے اس کا دوست کون ہے۔ تو حاضرین، آپ کی فارن پالیسی اور آپ کی ذاتی انفرادی زندگی وہ ساری اس آیت کے گرد گھومنی چاہیے کہ مسلمانوں کو کن کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں اور کن سے نہیں رکھنے، اور مسلمان کی بصیرت اور اس کے ذہن کا نور، قلب کا نور بڑھتا کیسے ہے جب وہ یہ فرق کرتا ہے کہ کون مخلص ہے اور کون منافق ہے، کون صحیح راستے پر ہے اور کون میرے ساتھ ظاہری بناوٹ کا تعلق رکھتا ہے، اور دشمن اور منافق کی پہچان قرآن نے واضح کر دی۔ حاضرین گرامی، 2-3 لفظ اور سیکھ کے بعد ختم کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر جو بتانا کا لفظ استعمال ہوا تو یہ بنا ہے بتانا تو ثوب سے، یعنی وہ کپڑا جو آپ کے جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے نا، اسے بتانا کہتے ہیں، جو آپ کے باڈی کے ساتھ ٹچ کر رہا ہوتا ہے، یعنی جسے ہم بنیان کہہ سکتے ہیں، تو اس کے لیے بتانا تو ثوب بولا جاتا ہے۔ اب یہاں پر قرآن نے ہمیں یہ بات کی کہ اپنے اندر والا تعلق، جگر والا تعلق، قریبی تعلق کبھی کسی غیر کے ساتھ نہ رکھنا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ تمہیں نقصان دے گا، اور یہ بات بالکل ذہن میں رکھنا۔ اور مفسرین نے اس کی تعریف میں یہ بھی لکھا کہ بتانا کسی شخص کو اس صورت میں کہا جاتا ہے هو الذی یعرف الرجل اسرارہ ثقۃ بہ، کہ ایک انسان جس کو اپنے راز دیتا ہے،
اپنے دل کی باتیں جس کو بتاتا ہے وہ اس کے لیے بتانا رکھتا ہے، بتانا کا تعلق ہوگا، یعنی وہ آپ کے لیے جگری یار ہوگا۔ تو اب قرآن یہ کہتا ہے کہ تعلقات تو رکھنے ہیں، زندگی تو گزارنی ہے، اور معاملات انٹرنیشنلی اور نیشنلی ہر حوالے سے آپ نے گزارنے ہی ہوتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کون مخلص ہے، کون منافق ہے، کس کا طریقہ کیسا ہے۔ حاضرین گرامی، آیت کا آخری حصہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے۔ اللہ نے یہ بات بیان کر کے پوری بات بیان کی کہ بتانا، جگری دوست اپنے سوا کسی اور کو، اپنے سنگیوں کو، مومنین کو ہی بنانا ہے اور کسی کو نہ بنانا، ورنہ وہ ہمیشہ تمہیں نقصان دیں گے، کوئی موقع نقصان کا تمہارا نہیں جانے دیں گے۔ اور پھر نشانی بیان کرتے ہوئے کہا ہاں ان کے منہ سے بغض ظاہر ہوتا رہتا ہے، قد بدت البغضاء من افواہہم، بغض کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے بغض ان کے منہ سے نکلتا ہے، اور سینوں میں چھپا ہوا بغض بہت زیادہ ہے۔ اب آخری آیت کا حصہ فرمایا قد بینا لکم الآیات، بھائی مومن ہو تم، ایمان رکھنے والے ہو نا اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، تو تمہاری زندگی صاحب بصیرت انسان کی زندگی ہونی چاہیے، جو ان چیزوں کو فرق کر سکے کہ دشمن کون ہے اور دوست کون ہے۔ آیت کا انداز دیکھیں، اللہ نے کہا قد بینا لکم الآیات، میں نے آیات تمہارے لیے ہم نے کھول کے بیان کر دی ہیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تو یہاں پر یہ بطور حظ ابھارنے کے لیے اور تحریک دینے کے لیے اور ایکٹیو کرنے کے لیے اور ہوش سنبھالنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا گیا۔ اور اگر تم عقل والے مومن ہو، صاحبان عقل، ایمان تو ہے اور عقل بھی ہے، تو تمہاری زندگی اس طرح ہونی چاہیے کہ تمہیں فرق پتہ ہو کہ میرا سنگی کیڑا ہے اور میرا دشمن کیڑا ہے، کیڑے نال مینوں کیڑا تعلق رکھنا ہے، یہ بات سمجھ ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کا یہ جو انداز ہے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہ ان کنت مومنا فلا تؤذ الناس، اگر تم مومن ہے نا تے پھر لوکاں تکلیف نہ دے، کیونکہ مومن کدی لوکاں تکلیف دین والا نہیں ہو سکنا۔ یہ انداز ہے قرآن کا کہ اگر تم مومن ہو اور تم ایمان والے ہو تو تمہیں صاحب عقل بھی ہونا چاہیے کہ مجھے کس کا ساتھ دینا ہے، مجھے کس کا سنگی بنانا ہے، کس کو اپنا بنانا ہے اور کس کو نہیں اپنا بنانا۔ یہ فرق پتہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کامل الایمان ہیں اور صاحبان عقل ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں قرآن کا یہ نور عطا فرما اور ہماری زندگیوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔